السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قوت باہ کے لحاظ سے ہے، شہوت کی کمی کے لحاظ سے ہے۔ کچھ ایسے اشخاص جن کا مزاج اعصابی ہوتا ہے، ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا جو شہوت کا نظام ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور ٹائمنگ جب شہوت مکمل نہیں ہوگی تو انتشار اور ٹائمنگ جو ہے وہ بھی آٹومیٹکلی کم ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ استاد صاحب سے مشورہ لیتے ہیں کہ اس لحاظ سے کوئی نہ کوئی نسخہ ایسا بتائیں کہ جو آسان بھی ہو اور بننے کے لائق بھی ہو اور بنا بھی سکیں اور استعمال بھی اچھی طریقے سے ہو سکے۔ جی استاد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، انتشار یا مردانہ کمزوری دو طرح کی ہے، ٹھنڈے مزاج میں اور گرم مزاج میں۔ ان کی آپ پہچان سن لیں۔ ٹھنڈے مزاج میں یا تو انتشار ہوتا نہیں، ہوتا ہے تو ڈھیلا ڈالا۔ یہ ٹھنڈے مزاج کی علامت ہے۔ جاننے کے لیے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میرا مزاج ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ اور اس کے بعد اب آتے ہیں گرم مزاج کی علامت کیا ہے۔ گرم مزاج کی علامت یہ ہے کہ آپ کو انتشار ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ جیسے انتشار ہوا تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹوٹ گیا، تو یہ گرم مزاج کی علامت ہے۔ اور آپ نے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے نسخہ استعمال کیا کریں۔ جو لوگ آپ کو مزاج بتاتے ہیں ان کے ساتھ ٹچ میں رہیں، اور جو لوگ مزاج نہیں بتاتے ان کو کمنٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ویڈیو دیکھیں ہی نہ، ایسی بات میں نہیں کہتا، ان کی ویڈیو بھی دیکھیں۔ جن کے ساتھ آپ ٹچ میں ہیں ان کے ساتھ ٹچ میں رہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، لیکن ان سے کمنٹ کر کے یہ پوچھیں کہ اس نسخے کا مزاج کیا ہے اور کس مزاج والے لوگ جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور یورن کلر جن کا بالکل وائٹ و مقدار میں زیادہ آتا ہو وہ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کا یورن کلر، چونکہ ان کا مزاج ٹھنڈا ہے، جن کا یورن کلر پیلا ہو، جلن کے ساتھ آتا ہو، قطرہ قطرہ ہو کے آتا ہو، ان کا مزاج جو ہے وہ گرم ہے، اور انہی کو جو انتشار ہے آ کے ٹوٹ جاتا ہے۔ انتشار آیا، دخول سے پہلے ٹوٹ گیا یا دخول کے دوران وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے ٹوٹنے کا یہ ہے۔ تو اس کے علاوہ اعصابی کمزوری ہے، اعصابی لیکوریا ہے، عورتوں کو خاص طور پہ وہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکوریا ہے، نزلہ زکام ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، کمر کا درد ہے، جوڑوں کا درد ہے، گیس وغیرہ بنتی ہے۔ تو ان ساری علامات پہ آپ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ شوگر والوں کے لیے یہ نایاب چیز ہے، شوگر والوں کے لیے نایاب چیز ہے۔ یہ شوگر والے لازمی استعمال کریں، ضرور استعمال کریں، بنا کے رکھیں اور اس نسخے کو استعمال کریں۔ ہر انسان کی پہنچ کے اندر ہے، ہر انسان اس کو بنا سکتا ہے۔ اعصابی مزاج کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک جتنی بھی آپ کی علامات ہیں، آپ اسی نسخے کو استعمال کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی، برف استعمال نہیں کرنی، گاجر، مولی، شلجم، کدو، توری، ٹنڈے وغیرہ استعمال نہیں کرنے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانی ہیں، پکوڑے کھائیں، مچھلی کھائیں، بھنا ہوا گوشت کھائیں، پراٹھے کھائیں، ایسی تلی ہوئی چیزیں آپ استعمال کریں، گھی استعمال کریں، ایسی چیزیں لازمی ساتھ ہم نے استعمال کرنی ہے۔ نسخہ ہے جی ہرمل صاف شدہ، ہرمل مکشر، مکشر کہتے ہیں صاف کرنے کو۔ صاف کیسے ہوتا ہے؟ ہرمل کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ہوتے ہیں، ان پتھروں کو صاف کر لینا ہے اور ہرمل کو دھو لینا ہے۔ اگر مٹی گرد و غبار ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے۔ اس کو آپ خشک کر لیں۔ اس کا وزن ہو 50 گرام۔ لونگ آپ نے لینے ہیں 50 گرام۔ زعفران آپ نے 6 ماشا لینے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو الگ الگ آپ نے پیس لینا ہے، ان کا بریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آدھا کلو سفید پیاز کا پانی لینا ہے۔ سفید پیاز کا ہونا ضروری ہے۔ بعد میں کمنٹ نہیں کرنا کہ ہم دوسرا پیاز بھی لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے، سفید پیاز کا ہونا ضروری ہے۔ سفید پیاز کا پانی آدھا کلو لینا ہے اور سارا ان تینوں چیزوں کے اندر ڈال دینا ہے۔ صبح شام ہلانا ضرور ہے لکڑی کے ساتھ، ورنہ اس کو پھپھوندی لگ جائے گی۔ جب یہ بالکل سوکھ جائے، سردیاں ہوں تو دھوپ میں رکھ لیں، گرمی ہوں تو سائے میں رکھ کے خشک کریں۔ جب یہ خشک ہو جائے، اب آپ نے اس کی 500 خشک کر کے پھر آپ نے اس کو پیس لینا ہے۔ اب اس کے آپ کیپسول بھر لیں، 500 mg کے کیپسول بھر لیں، اور ایک کیپسول صبح، ایک کیپسول شام، یہ ملا کے آپ نے
دودھ کے ساتھ لیں، دودھ میں دار چینی ڈال کے بوائل کر لیں، یا لونگ دار چینی کے قہوے کے ساتھ استعمال کریں، گھی وغیرہ زیادہ استعمال کریں۔ اگر اس کو آپ نے وقت خاص کے لیے استعمال کرنا ہے، ایک نسخہ 2 کام کرے گا۔ اعصابی کمزوری جتنی پرانی ہے انشاءاللہ ختم کرے گا۔ یہ جو پہلا طریقہ استعمال میں نے بتایا، یہ آپ نے روٹین کے مطابق استعمال کرنا ہے، 1 کیپسول صبح 1 کیپسول شام۔ ہاں، اس کے ساتھ ایک اور کام ہو سکتا ہے، اگر اس نسخے کو استعمال کرنے سے آپ کو الٹی یا ابکائی آتی ہے تو کیپسول آدھا کر لیں، آدھا کیپسول کھا لیا، آدھا کیپسول صبح کھا لیا، آدھا کیپسول شام کھا لیا۔ الٹی اور ابکائی نہیں آتی تو پھر آپ ایک کیپسول چلتے رہنے دیں۔ اس کے بعد وقت خاص کے لیے آپ 2 کیپسول اکٹھے استعمال کریں گے۔ جس کو الٹی یا ابکائی آتی ہے وہ 2 کیپسول استعمال نہیں کرے گا۔ جن کو الٹی یا ابکائی 2 کیپسولوں سے بھی نہیں آتی وہ بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ 2 کیپسول قبل از وقت آپ نے استعمال کرنے، کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے۔ انشاءاللہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے میں زیرو تھا، میں زیرو سے ہیرو بن گیا۔ اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے، بہت مہربانی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی کلیئر کرتے ہیں اس کو، پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔